سورہ احزاب نے وہ آداب بتائے جس میں زمانہ جاہلیت میں لوگ بالکل نہیں جانتے تھے۔ پہلا یہ کہ کسی کے گھر میں جب جانا ہے تو اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوا کرو۔ دوسرا یہ کہ اگر کھانے کی دعوت میں تمہیں کوئی بلائے تو کھانے سے فارغ ہو کر اٹھ جایا کرو۔ فضول باتوں میں مشغول ہو کر صاحب خانہ کا وقت مت برباد کیا کرو۔ تیسرا یہ کہ غیر محرم خواتین سے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پیش آئے تو پس پردہ مانگا کرو۔ بلا حجاب ان کے سامنے نہ آیا کرو۔ البتہ اپنے محارم کے سامنے عورت کو بے پردہ آنے کی بھی اجازت ہے۔ ازواج مطہرات کی حرمت بیان کرنے کے بعد اللہ جل شانہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و تکریم بیان فرمائی اور اہل ایمان کو اپنے آپ پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا۔ آپ کے درود و سلام کی حقیقت میں خود ہمارے لیے عزت و تکریم ہے، ذریعہ رفع درجات ہے۔ درجات بلند ہوتے ہیں جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہمارے ہی درجات بلند ہوتے ہیں، ہماری گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، نیکیوں کو بڑھایا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لائے، آپ کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج ہم چہرے انور پر خوشی کے غیر معمولی آثار دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا آج میرے پاس فرشتہ آیا تھا، اس نے کہا اے محمد کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ اللہ جل شانہ کہتا ہے کہ آپ کی امت میں سے کوئی ایک بار آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور جو کوئی ایک بار سلام بھیجے میں اس پر 10 بار سلام نازل کروں گا۔ میں نے فرشتے کو جواب دیا ہاں میں خوش ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو پہلے امہات المومنین پر حجاب کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، پھر عمومی طور پر ہر مسلمان خاتون کو پردے کا حکم دیا گیا، خواہ وہ بیوی ہو، بیٹی ہو، ماں ہو۔ حجاب عورت کی عظمت اور عصمت کا محافظ ہے، باعث تکریم و تعریف ہے۔ حجاب شرعی میں چند شرائط کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ حجاب ایسا ہو کہ پورے جسم کو چھپا لے، پھر نفس پرکشش اور نگاہوں کو متوجہ کرنے والا نہ ہو۔ حجاب ایسا باریک نہ ہو جس سے جسم کی رنگت چھلکے اور نظر آئے، کشادہ ہو، ایسا تنگ نہ ہو جو فتنے کا باعث بننے والے اعضاء کو ظاہر کرے، ایسا معطر نہ ہو جس کی خوشبو دوسروں تک پہنچے، بناوٹ میں مردوں کے لباس سے مشابہت نہ رکھتا ہو، ایسا لباس نہ ہو جو کافر اور مشرک عورتوں کی پہچان بن چکا ہے، شہرت کا لباس نہ ہو جسے محض شہرت کے لیے پہنا جائے۔ حدیث میں اس پر سخت وعید نازل ہوئی ہے۔ اور سورت کے اختتام پر فرائض، واجبات، شرعی احکامات کی اہمیت بیان کی گئی، اور یہ احکام اس امانت کا حصہ ہیں جو اللہ نے بندوں کو سونپی ہے۔ آسمان، زمین، پہاڑ اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ اس کے اندر یہ بوجھ اٹھانے کی صلاحیت نہیں تھی، کیونکہ انسان کو اللہ نے عقل اور فکر اور خیر و شر کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے، تو اس نے اس بوجھ کو اٹھا لیا مگر اس کا حق ادا نہ کر سکا۔ اور یہاں آ کر ہماری سورہ احزاب مکمل ہوتی ہے، اور اگلی جو سورت ہے ہماری وہ ہے سورہ سبا۔ چلیے سورہ سبا کی تفصیل کو سمجھتے ہیں۔